بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 365 یعنی 365 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دو بھائی دو قومیں۔ صدیوں تک کفر و شرک میں مبتلا رہنے اور دوسروں کی غلامی کرنے والی قوم کو اگر کبھی کسی مرد دانا کی نگاہ التفات اور وعظ و تلقین سے راہ راست پر آنے کا موقع ملے تو استقامت و استقلال کے لیے ایک طویل مدت تک ہادی و رہنما کی اس کے درمیان موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ قوم بھی برسہ برس سے اہل مصر کی غلام رہ چکی تھی۔ ایک محسن نے اسے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا اور سمندر پار دوسری سرزمین پر لا کر بسا دیا تھا۔ گمراہی اور کٹ حجتی اس قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لہذا اس شریف النفس اور مخلص و ہمدرد انسان کو اسے تاریکی سے نکالنے میں بہت مشکلات پیش آئیں۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے نزولین کی تکمیل میں لگا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بار اسے ایک ماہ کے لیے بستی چھوڑ کر قریبی پہاڑ کی چوٹی پر جانا پڑا۔ اس دوران قوم کو بھٹکنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنے ایک ہم خیال ساتھی کو ان کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ دن گزرنے پر وہ نہ لوٹا تو قوم میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ مستر و منتشر معاشرے میں فائدہ اٹھانے والے ابن الوقت ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ اے لوگو، تم کس کی باتوں میں آ گئے ہو؟ وہ شخص جسے تم اپنے عقائد پر کاربند، قول کو سچا اور عہد کا پکا سمجھتے تھے، وہ تمہیں دھوکہ دے کر جا چکا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آخر میں اس نے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے دکھوں کا علاج اور سلامتی کا راستہ بتاتا ہوں۔ تم نے مصریوں سے جو زیورات امانت یا ادھار کے طور پر لیے تھے وہ میرے پاس لے آؤ، تو میں تمہیں ایسا کرشمہ دکھاؤں گا کہ اشش کر اٹھو گے۔ لوگوں نے اپنے زیورات اس کے حوالے کر دیے تو اس بد فطرت نے انہیں بھٹی میں گلا کر ان سے ایک بچھڑا تیار کیا جس کے منہ سے بھائیں بھائیں کی عجب آواز نکلتی تھی۔ گائے، بیل اور بچھڑے کی پوجا مصری قوم کا عقیدہ رہا تھا۔ جس کی غلامی سے نجات پانے والی یہ قوم بولتے بچھڑے کو دیکھ کر مچل گئی۔ انہیں اہل مصر کا دیوتا حورس یاد آ گیا جس کا منہ گائے کی شکل جیسا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ کرۂ ارض گائے کے سر یا سینگوں پر رکا ہوا ہے۔ پہلے انسانوں کی غلامی کرنے والی یہ قوم بچھڑے کی شکل میں ایک بے جان بت کی غلام بن کر اس کی پوجا کرنے لگ گئی۔ اپنے جس ہم خیال ساتھی کو نگرانی کے لیے مرد دانا چھوڑ کر گیا تھا، اس نے بھٹکی ہوئی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ سراسر گمراہی اور ازلی خسارے کا سودا ہے جس میں بچھڑا بنانے والے جادوگر نے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ شرک سے توبہ کرو، اپنی غلط حرکات سے باز آ جاؤ اور دوبارہ راہ راست اختیار کر لو۔ لیکن پوری قوم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور کہا کہ جس نے ہمیں اپنے عقائد و اعمال سے ہٹایا تھا اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اسے جب تک واپس آنے کی کوئی توقع نہ ہوگی ہم کچھ نہ سنیں گے۔
اور نہ تمہاری کوئی بات مانیں گے۔ یہ بدنہاد و بد فطرت قوم بنی اسرائیل کی تھی، اور اسے سمجھانے والا کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اللہ کا ایک پیغمبر تھا جس کا اسم گرامی حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ ان کا تذکرہ قرآن حکیم کی 11 صورتوں میں 14 مقامات پر آیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور انہی کی طلب پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو اس پیشگوئی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک اٹھ کر فرعون کا تختہ الٹ دے گا۔ خدا کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ہی کے محل میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے بچپن میں سر دربار فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کا سر جھکا دیا تو دربار میں موجود اہل نظر نے نشاندہی کر دی کہ یہی بچہ بڑا ہو کر فرعون کا سر غرور نیچا کرے گا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا، چنانچہ اس نے ان کے عمل کو ایک بچے کی شوخی و شرارت قرار دے کر فرعون سے معافی طلب کی، اور بالآخر ایک تجربے پر ان کی جان بخشی کا فیصلہ ہوا۔ بچے کے سامنے چمکتے موتی اور دہکتے انگارے رکھے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیزی سے بڑھ کر ایک انگارہ اٹھایا اور زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے اہل دربار اور فرعون نے یہ یقین کر لیا کہ یہ بچہ آنے والا پیغمبر نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ گرم انگارے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پیدا ہو گئی تھی، یعنی وہ اکلانے لگے تھے، اور انہیں بولنے میں دقت محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست کی، جو بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سرزمین فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا تو اس نے اہل شہر کی ہیبت سے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ آپ اور آپ کا خدا ان سے نمٹ لے تو ہم آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کا تو صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے۔ چنانچہ حکم الہی کے تحت یہ قوم 40 سال تک وادی طیہ میں یوں بھٹکتی رہی کہ دن بھر سفر کر کے رات کو سوتی اور صبح اٹھ کر دیکھتی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتی جہاں سے آغاز سفر کیا تھا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار اللہ سے یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اور دیگر صفات کیا کیا ہوں گی۔ مطلب یہ کہ بچہ ہوگا، بچڑا ہوگا یا بڑی گائے ہوگی۔ تو گائے کی عظمت و تقدیس دراصل ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے ذبح کرنے سے بچنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ہلا جوئی کا کوئی موقع نہ بچا تو انہیں مجبوراً گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ بیل اور بچڑے کو مقدس دیوی دیوتا سمجھ کر ان کی حفاظت و پوجا کرنے اور بندگان خدا کو چن چن کر قتل کرنے والی دو قومیں، یہود و ہنود یعنی یہودی اور ہندو، آج بھی انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے شر اور فتنے سے تمام عالم کے مسلمانوں کو
اور بنی انسان کو محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آئندہ نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، باقی بشرط زندگی باقی۔